اور جب آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا، تو میں نے تو پہلی 2 3 4 مجلسوں میں بار بار یہ ریپیٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس بھی تو مکمل بایوگرافی جن صاحب کی ہے ان کی تعداد تو 7,000 ہے، ان سے زیادہ کو تو آپ ہی نہیں مانتے۔ جب آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں کھل کے بات کر لیتا ہوں، بندے کھل کے بات نہیں کرتے۔ آپ کے ذہن میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ ذہن میں رکھ کے تو آپ نہ صحابہ کا نام نہ غلط استعمال کریں، باقی سب لوگوں کو تو نہ غلط کریں، آپ نام لے کے بتایا کریں کہ آپ انہیں کیوں نہیں مانتے۔ عقیدے میں کھل کے آئے نا کہ آپ چند نام ذہن میں رکھ کے کہتے جی آپ صحابہ کو کیوں نہیں مانتے، اور پھر ہم بھی ایسے ہی جواب دیتے ہیں، ہم بھی انہی کو ذہن میں رکھ کے ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب کو نہیں مانتے۔ تو یہ ختم فاصلے تب ہوں گے جب تھوڑا تھوڑا مصلحت کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے گا۔ آپ بائی نیم ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو بائی نیم بتائیں، آپ ہم سے، چلے میں اچھا کر کے کہہ دیتا ہوں، آپ ہم نے بائی نیم پوچھیں، ہم آپ کو بائی کریکٹر جواب دیں گے۔ آپ ہمیں بائی نیم بتائیں کہ آپ کہیں جی آپ ان کو کیوں نہیں مانتے، ہم فوراً کتابوں سے کریکٹر پڑھیں گے، اس پڑھنے کے بعد آپ کو کہیں گے جی یہ کردار ہے، ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے، ہم کردار کی عزت کرتے ہیں، اگر تو یہ کردار عزت کے قابل ہے تو مان لیں۔ یقین کریں ہم فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہ کسی کو چھوڑتے ہیں نہ مانتے۔ اگر ہم فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے تو محمد بن ابی بکر کو کیوں مانتے؟ شیعہ مرتا مر جاتا ہے لیکن یزید کے لیے اتنا سا بھی نرم گوشہ نہیں رکھتا۔ اس کے بیٹے نے صرف آ کے اپنے باپ کے تخت کو ٹھوکر ماری ہے، کریکٹر آیا سامنے، ہم نے کردار قبول کر لیا۔ کیا مصلحت تھی، کیوں کیا تھا، ہم نے کہا نہیں یہ جملہ قابل قبول ہے، بے شک یزید کا بیٹا ہے۔ تو ہمارے ہاں نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا باپ ہے کس کا بیٹا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اہل بیت سے اور رسول کے گھر سے محبت کیا ہے۔ تو اگر ہمارا یہ معیار غلط ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اندھی تقلید کریں، ہر کسی کو ماننا شروع کر دیں، تو یہ ہم سے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر میں سے دیکھیں یہ جو اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے، 10 دن سے ہم رو رہے ہیں، 10 دن سے ہم سڑکوں پہ ہیں، پوری دنیا کا ہر شیعہ ان 10 دنوں میں سیاہ لباس پہن کے احتجاج کر رہا ہے۔ یہ احتجاج کس چیز کا ہے؟ امام حسین کی شہادت کا، کہ 61 ہجری کو 10 محرم کو عراق کے صحرا میں نبی کے خاندان کا ایک قتل ہوا ہے۔ ہم آج تک سڑکوں پہ اس لیے پھر رہے ہیں، احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ اس قتل کے حقیقی قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ میں بڑی اہم گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ شب عاشور ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پیغام پورے کا پورا نشر ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قتل حسین پر انصاف ہو۔ مسلمان اگر اپنے دامن سے قتل حسین کا دھبا ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان مجرموں کی عزت کرنا چھوڑ دیں جو بلا واسطہ یا بالواسطہ قتل حسین میں شریک ہے۔ قتل حسین میں اکیلا یزید شریک نہیں ہے، قتل حسین میں یزید صرف آلہ کار ہے۔ یزید کے پیچھے کچھ محرکات ہیں جن کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ جس کا کلمہ پڑھتا تھا اسی کا خاندان قتل کیا۔ اور یہ واقعہ کوئی 200 سال بعد بھی نہیں ہوا، نبی کے جانے کے 50 سال بعد۔ اس دور میں اگر جا کے دیکھیں تو اس دور میں لوگوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ 100 سال سے اوپر ہوتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے 90-91 سال کے اصحاب تو حسین کے ساتھ لڑ رہے تھے، امام حسین کے لشکر میں شامل تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 100+ لوگ آسانی سے جی لیتے تھے۔ اور یہ واقعہ کربلا کب ہوا؟ رسول کی شہادت سے 50 سال بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا تھا۔
وہ رسول زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کی گود میں حسین دیکھا.